بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا ابھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک مشکلوں کا انبار کیوں لگ جاتا ہے؟ جب ہمارے سارے راستے ایک ایک کر کے بند ہونے لگتے ہیں، ہر کوشش ناکام ہونے لگتی ہے، تو ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید پروردگار ہم سے خفا ہے یا ہمیں کسی بات کی سزا مل گئی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ خالق کائنات اپنے کسی بندے کو خاص مقام دینا چاہتا ہے تو اسے آرام کی سیج نہیں دیتا بلکہ آزمائشوں کی بھٹی میں تپاتا ہے؟ آج ہم کچھ ایسی ہی روحانی نشانیوں پر گہرائی سے بات کریں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو بکھیر نہیں رہا بلکہ سنوار رہا ہے۔ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ تو آئیے ان اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اپنوں کی نظروں میں بے قصور ہونا بھی مجرم بننا۔ جب مولا آپ سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے آزمائش یہ آتی ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی صاف نیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ سب کا بھلا سوچتے ہیں، سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ آپ اس ڈر سے خاموش رہتے ہیں کہ رشتے نہ ٹوٹیں، لیکن لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری، آپ کی غلطی سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا روحانی راز ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کی نظروں میں اس لیے گرا دیتا ہے تاکہ آپ کا بھروسہ انسانوں کے ان کھوکھلے اور مطلبی سہاروں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ جب آپ کو دنیا میں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، تب آپ تھک ہار کر سیدھے اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے غلط سمجھنے پر کبھی رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کا آپ کو اپنے قریب کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، جی توڑ محنت کے بعد بھی منصوبوں کا ناکام ہونا۔ آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش اور پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن عین وقت پر آپ کا بنتا ہوا کام پوری طرح بگڑ جاتا ہے اور آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسا ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوتا ہے۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میری تقدیر ہی خراب ہے یا مجھ میں ہی کوئی قابلیت نہیں ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ناکامی دراصل اللہ کا ایک بے حد خوبصورت اشارہ ہے کہ ابھی آپ کو اور صبر کرنا ہے۔ وہ آپ کو پہلی ہی بار میں سب کچھ دے کر گمراہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ بار بار گرا کر آپ کو اندر سے فولاد کی طرح مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ ناکامی کے بعد اس کا در چھوڑ دیتے ہیں یا اور شدت سے اسے پکارتے ہیں تاکہ جب کل آپ کو بڑی کامیابی ملے تو آپ میں رتی بھر بھی غرور نہ آئے۔ نمبر 3، اپنی پسندیدہ چیزوں کا کھو جانا اور دل ٹوٹنا۔ زندگی کا سب سے بڑا اور تکلیف دہ غم تب ہوتا ہے جب ہماری کوئی بے حد پسندیدہ چیز ہم سے جدا ہو جاتی ہے یا ہمارا کوئی بہت قریبی انسان ہمارا دل توڑ کر چلا جاتا ہے، اور اس وقت ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ہم خدا سے شکوے کرتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مگر اس کے پیچھے چھپا سچ بہت الگ ہے۔ اللہ اس چیز یا اس انسان کو آپ کی زندگی سے جبراً اور ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے مستقبل کے لیے زہر ہوتا ہے، جسے آپ آج اپنی سب سے بڑی خوشی اور ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس میں چھپا ہوا آنے والا نقصان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آج آپ کا دل توڑ کر اصل میں آپ کو کل ہونے والی کسی بہت بڑی تباہی اور تاعمر کے رونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 4، محفلوں کے بیچ میں بھی مکمل اکیلا پن محسوس ہونا۔ ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب آپ کے ارد گرد لوگ بہت ہوتے ہیں، محفلیں سجی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا دکھ بانٹنے والا یا آپ کے جذبات کو سمجھنے والا کوئی ایک انسان بھی نظر نہیں آتا۔ آپ بھیڑ میں ہو کر بھی خود کو بالکل تنہا پاتے ہیں۔ اس تنہائی کو سزا سمجھنے کی بھول کبھی مت کیجیے۔
یہ وہ بے حد قیمتی اور مقدس وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کے اور اپنے اور آپ کے بیچ میں تمام دنیاوی پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ جب دنیا کا ہر انسان آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، تب اصل میں اللہ آپ کو اپنے سب سے قریب بلاتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے گفتگو کرو۔ کہ یہ اکیلا پن کوئی بیماری یا سزا نہیں، بلکہ رب سے سیدھا رشتہ قائم کرنے کا سب سے بہترین اور روحانی ذریعہ ہے۔ نمبر 5، عیش و آرام کے باوجود روح کا بے چین رہنا۔ آپ کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، پہننے اوڑھنے اور کھانے کے لیے دنیا کی ہر سکھ سویدھا ہے اور نعمت موجود ہے، لیکن پھر بھی سینے کے اندر ایک عجیب سی کشمکش، خالی پن اور بے چینی بنی رہتی ہے۔ تمام خوشیوں کے باوجود بھی دل کو کہیں چین نہیں آتا۔ یہ بے چینی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو اس فانی دنیا کے جھوٹے جال میں پھنسنے نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کے دل کو بار بار جھکجھور کر اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو کی باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آج سے اپنی ہر مشکل کو صرف تکلیف نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنے قریب لانے کے لیے کبھی کبھی آزمائشوں کے راستے سے گزارتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے، صبر کیجیے، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے اور اس سے امید کبھی مت چھوڑیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ابراہیم وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز اور روحانی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔